ایک پرسپیکٹیو جسٹ ٹو وائنڈ اپ میں اور ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان ایک ہاٹ زون کنٹری ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حالات تھوڑے سے مختلف بھی ہیں. گلف میں کافی جو ہے نا وہ ڈفرینس ہے, ویسٹ میں کافی ڈفرینس ہے. کیسے یہاں پہ پولرائزیشن سیکولر اور لیفٹسٹ اور رائٹ کی میں سمجھتا ہوں بہت ایکسٹریم ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ ریلیجس لوگوں کا رویہ بھی غلط ہے؟ میں یہاں پہ پرٹیکولرلی خواتین کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ نا چڑھتے ہیں حجاب والی یا نقاب والی, کیونکہ ہمارے بچیاں کچھ اس لیے نہیں کرتی, وہ اگزامپلس دیکھتی ہیں یا کوٹ کرتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ ایسی ہوتی ہیں, یعنی بہت زیادہ سخت مزاج اور ریجڈ, بہت ریجڈ, بالکل بھی کمپرومائزنگ نہیں. تو لوگ اس چیز کو دیکھ کے حجاب کے کانسیپٹ سے ہی ڈرتے ہیں, اور اس لیے شاید ان میں ایک ریزسٹنس ہے, ریبیلیس پن ہے. اس پرسپیکٹیو سے اسپیشل مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے ریلیجس لوگوں سے بھی غلطی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم نے پہلی ٹاک ویمن ایز چینج ایجنٹ میں کی تھی, ہم نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کے جب ایشو ریز ہوتے ہیں نا, تو ریلیجس طبقہ ہے وہ جو مردوں کے اندر ایک شوونزم ہے, ٹھیک ہے, جو کہ نیگیٹو لمٹس تک کو ٹچ کر سکتی ہے, جس کو اللہ نے بڑی عقل مندی اور بڑی سمجھداری کے ساتھ سسٹم میں رکھا ہے. صحیح. اور اس کی صرف اور صرف خیر اس سے حاصل کی ہے, اور یہ آپ نے کہا تھا انسٹنکٹیو ہے, یہ انسٹنکٹیو ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ریلیجس طبقہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اسلام کے وہ والے قانون کو لے آتا ہے سامنے, جو کہ مردوں کی ایک درجہ فضیلت کے اوپر ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں سیکولر طبقہ کیا کرتا ہے؟ ان کا اصل مقصد اسلام کو خراب کرنا ہے, دین کو خراب کرنا ہے, اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے اوپر تیشہ چلانا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو اس طرح کے ہمیں واقعات مل جاتے ہیں جو کہ ہماری اخلاقیات کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں, عورتوں کے خلاف ہو گئے, پردہ دار لڑکیوں کے خلاف ہو گئے وغیرہ, ان واقعات کو پکڑ کے وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تیشہ چلاؤ, اللہ کے نظام کے اوپر اس سے آزاد ہو. یہ اس طرف شیطان ہے اور اس طرف جو ہے نفس کے پجاری ہیں. تو یہ ہے, یہی وجہ ہے کہ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ کئی دفعہ ہمارا جو ریلیجس طبقہ ہوتا ہے وہ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر پاتا, ڈسپائٹ آل بینگ امپریسڈ اینڈ ایوری تھنگ. ان کی بڑی زبردست اسپیچ اور ان کے قرآن اور حدیث کے ریفرنسز, اور ڈسپائٹ آل مائی ریسپیکٹ ٹو دیم, سم ٹائم اٹ ڈزنٹ ٹچ مائی ہارٹ, ٹھیک ہے, اور دیٹ ہیپنس ود ایوری ون. اور دوسری طرف ایون یہ جو طبقہ ہے ان کا جو ہے نیریٹو, یہ بھی تو میرے ہارٹ کو ٹچ نہیں نہ کرتا کہ مجھے بھی سمجھ آ رہا ہے یہ میرے مسائل کو تو حل نہیں کر رہا, یہ اپنی کوئی اور ایجنڈا لے کے چل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگین پھر میں دوبارہ بات کروں گی ڈائریکٹڈنس کے اوپر آنا. تو اس کے اوپر اگر بات کریں تو کئی دفعہ بات تو بہت سمپل ہو جاتی ہے, اور سمپل بات یہ ہے کہ عورت اور مرد کے تعلق کی دو نوعیتیں ہیں, ایک ہے ہیومن لیول ہے اور ایک ہے جینڈر لیول ہے. جو جینڈر لیول ہے نا, اس کے اندر عورت کی چونکہ مرد کے ساتھ ایک فیملی وائز عورت کی پوزیشن ولنریبل ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عورت کو حجاب کے ساتھ, نکاح کے ساتھ, اتنی ڈھیر ساری شرائط کے ساتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو اجازت دی ہے اس عورت کے ساتھ اپنا ساتھ بنانے کی. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل مندی کے ساتھ وہاں سے پکڑا ہے ایک مرد کی جو ہے جو را انرجی تھی اور جو اس کی ڈسٹرکٹیو نیچر تھی, اس کو اللہ نے کنٹرول کیا ہے ایک سسٹم بنا کے, جس میں نکاح ہے, جس میں ولی کا ہونا ہے, جس میں حجاب ہے وغیرہ. اب یہ ہے کہ ہماری, اور دوسرا لیول ہے ہیومن لیول. ہیومن لیول پہ عورت اور مرد کا کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ عورت اور مرد ایکول ہیں. میں نے اور آپ نے بزنس کرنا ہے, کسی جگہ پہ نہ حجاب کے کوئی کوشچن آتا ہے نہ کچھ آتا ہے, اس میں تو یہ بات آتی ہے کہ آنٹی آپ کتنے پیسے ڈال رہی ہیں اور میں کتنے پیسے ڈال رہا ہوں, اور جب پروفٹ آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں 50% میرا اور 50% میرا. اس میں تو کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ ایرانی بچی تھی, اس نے یہ انٹرویو دیا تھا اور اس نے یہ بات کہی تھی, اس نے کہا تھا بات یہ ہے کہ اللہ مجھے یہ کہتا ہے کہ اپنی سیکشوالٹی پہ کپڑا ڈالو اور مرد کے ساتھ ایکول لیول پہ بات کرو. اگر میں وہ والا لباس, وہ جس ہم نے اپنی وہ درزی کی انوویشن کریٹیوٹی کا بھی کرٹیسائز کیا ہے, اگر میں وہ لباس پہن کر اس مرد کے سامنے جاؤں گی تو اس کو پتہ ہے کہ یہ استحصالی پوائنٹ ہے, یہاں پہ میں ایکسپلائٹ کر سکتا ہوں, تو پھر ایکسپلائٹیشن پہ چیخے کیوں, پھر مت چیخیے نا. صحیح بات. آپ کو یاد ہے می ٹو کے تحریک جو انڈیا میں اسٹارٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, یہ می ٹو کے تحریک کو میں نے بڑا اس میں وہ لیا, تو بات ہے ٹھیک ہے, اس کو بیسیکلی مردوں کے خلاف شروع کیا گیا تھا اور اس میں بہت بڑے بڑے ناموں کو لایا گیا تھا. پھر بعد میں وہ پاکستان میں آئی, پاکستان میں پھر اس پہ ڈرامے بنے, پھر پاکستان میں یونیورسٹیز میں کیریئرز ڈسٹروائے ہوئے, اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے پرسنلی اس کو فیل بھی کیا.
اچھا بات تو صحیح ہے. تو آپ جب وہ لینے گئی تھیں, نمبر لینے گئی تھیں, میں یہاں پہ اس لڑکی کی بات کر رہی ہوں جو استاد سے نمبر لینے کے لیے, اسائنمنٹ کے مارکس اچھے لینے کے لیے پہنچتی ہے. آپ کہیں گے میں نے تھوڑا سا کیا تھا, انہوں نے پھر آگے سے زیادہ کر دیا تھا. تو یو گاٹ وٹ یو وانٹیڈ. تو پھر اس پہ وہ کہتے ہیں نا آپ وکٹم بلیمنگ کریں. اگین جنرلائز کر لیں تو جتنی مرضی جنرلائز کر لیں, صحیح, ٹھیک ہے نا. اگر تو آپ نے اس کو اسی طرح سے لے کے چلنا ہے تو پھر تو میرا اور آپ کا آرگیو کرنے کا تو کوئی پھر تک ہی نہیں بنتا. تو اگر آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہے تو مسئلے کا حل تو اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا. اور دیکھیں نا آپ کو یہاں پہ جینڈر کو اور اپنی سیکس کو بیچ میں نہیں لانا, میک شیور. لیکن آپ کا لباس, آپ کی بات چیت, آپ کی جو ہے کنورسیشن کا ٹائپ, ایک ایک چیز ذرا وہ یہ جو آپ کے ماہرین ہیں, یہ زبان کے ماہرین ہیں اور یہ جو بیہیویئر کے ماہرین ہیں, ان سے لے لیجئے کہ آپ جو ہے باڈی لینگویج آپ کی کیا کہہ رہی ہے. بالکل صحیح. اگر آپ اس کے بارے میں کانفیڈنٹ ہیں تو پھر آئیے بلیم کرنا اسٹارٹ کریں.